الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا لقب صدیقہ ہے اور ان کی کنیت ام عبداللہ ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ تھے، لیکن جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ تھے. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی عظمت اور فضیلت ہے کہ آپ کے نکاح میں، آپ کا نکاح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس وقت اللہ کے نبی بن چکے تھے، اللہ کے رسول بن چکے تھے،
وہی اتر چکی تھی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے. اور پھر ان کی عظمت دیکھیے کہ آپ کے نکاح میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی بھی ازواج آئی ہیں، کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، واحد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ ہیں کہ جب آپ کے نکاح میں آئی تھیں تو کنواری تھی. واحد یہ عورت ہیں. اور مردوں میں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو انتہائی قریب سے جس شخص نے دیکھا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور عورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی قریب سے دیکھنے والی عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ وہ عورتوں میں سب سے قریب ترین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تمام ازواج میں سے بھی امی جان آپ کے قریب تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب تھی. اور پھر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باپ بیٹی کو عظیم القابات سے نوازا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے والد ہیں، باپ ہیں، ان کو صدیق کے لقب سے نوازا اور بیٹی کو صدیقہ کے لقب سے نوازا ہے. بڑی شان والی عورت ہیں، مومنوں کی ماں ہیں. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تطہیر میں قرآن بولا ہے، ان کی تطہیر میں قرآن بولا ہے. اور کسی کی اتنی شان نہیں ہے، کسی عورت کو اتنی شان حاصل نہیں ہے کہ ان کی پاک دامنی میں، ان کی طہارت میں قرآن بولا ہو. واحد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں، وہ عورت ہیں کہ جن کی تطہیر میں، جن کی صفائی میں، جن کی پاک دامنی میں قرآن بولا ہے. اللہ نے قرآن عرشوں سے نازل کیا ہے. تو بڑی عظیم عورت ہیں، بڑی شان والی عورت ہیں. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور آپ کی احادیث امت تک پہنچانے میں بھی ان کا کردار ہے. 2210 احادیث کی راویہ ہیں. 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نقل ہیں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو روایت کو نقل کرتی ہیں، امت تک احادیث پہنچانے والی عورت ہے. تو بڑی عظیم المرتبت اور بڑی عظیم الشان عورت تھی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بھی ازواج ہیں، لیکن یہ وہ زوجائیں، یہ وہ بیوی ہیں کہ جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے تحفے بھیجنے ہوتے، تحفے تحائف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کرنے ہوتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب حضرت عائشہ کی باری آئے گی اور ہم اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفے پیش کریں. انتظار کیا کرتے تھے. باقی بھی ازواج تو ہیں، وہ بھی بڑی شان والی ہیں، ساری ازواج ہی ام المومنین ہیں، لیکن یہ وہ زوجہ ہیں ان کی شان کچھ الگ ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب لوگ میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کی باری آئے تو ہم اللہ کے نبی کو تحفے پیش کریں، تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ تمام ازواج نے دیکھا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہماری باریوں میں کوئی تحفہ ہی کوئی نہیں آتا، حضرت عائشہ کی باری کا انتظار ہوتا ہے، اور جب ان کی باری آتی ہے، ان کا نمبر آتا ہے تو تحفے کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ آپس میں مشورہ کیا، ساری سوکنیں مل کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ سوکن تو سوکن ہوتی ہے نا جی، ہیں کیسے برداشت کریں کہ سارا یہ محبت حضرت عائشہ ہی ڈوٹ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہیں کہ ہماری باریوں میں کوئی تحفہ نہیں آتا، سارے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ازواج کی وکیل بن کر آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر دریافت کیا، اللہ کے نبی ساری ازواج کا یہ شکوہ ہے اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ہماری باری میں کوئی تحفہ نہیں بھیجتا، حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ انہوں نے پھر کہا، اللہ کے نبی پھر خاموش ہیں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ کہا، اللہ کے نبی پھر خاموش نہ رہے، کہا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں نہ ستاؤ، اللہ کی قسم تم میں سے میری ازواج، تم ازواج مطہرات میں سے میری کوئی ایسی بیوی نہیں ہے کہ جس کے لحاف میں وہی اترتی ہو، قرآن اترتا ہو، واحد عائشہ میری وہ بیوی ہے جس کے بستر پہ قرآن اترا ہے، وہی آئی ہے۔ فرمایا مجھے اس کے بارے میں نہ ستایا کرو، اس کی شان اللہ کی نظروں میں الگ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کے لحاف میں قرآن اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر جبریل وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی یہاں موجود ہوتے تو جبریل وحی لے کر آ جایا کرتے تھے، باقی کسی اور بیوی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ ساری ازواج مطہرات ہیں، ساری بیویاں امہات المومنین ہیں، لیکن حضرت عائشہ کا مقام ہی الگ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نے حضرت عائشہ سے محبت ہے، حضرت عائشہ کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت تھی، اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عائشہ میاں بیوی میں کوئی اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، دل سے ناراض کبھی نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ، بس ظاہراً تھوڑا سا ناخوشی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوا کرتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو مجھ سے ناخوش ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میاں بیوی کی محبت ہے، اظہار محبت دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ جب تو مجھ سے راضی اور خوش ہوا کرتی ہے اس وقت تو جب بھی قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم ہے صلی اللہ، اور جب تو مجھ سے ناخوش ہوتی ہے تو میرا نام نہیں لیتی، تو بل کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ اللہ کے نبی کی بات سنی مسکرانے لگیں اور کہتی ہیں، اللہ کے محبوب میں تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں آپ کی محبت تو برقرار رہتی ہے، صرف نام چھوڑتی ہوں نا، رب محمد کی جگہ رب ابراہیم کہہ دیتی ہوں، لیکن دل سے محبت میں کمی نہیں آتی، دل کے اندر جو آپ کی محبت ہے نا وہ کم نہیں ہو سکتی ہے۔ تبھی تو جب اللہ کے نبی کی ازواج نے
کچھ خرچے کا مطالبہ کیا تھا نا کہ ہمارا خرچہ بڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، قرآن اترا، میرے پیغمبر یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء، یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، اگر ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر آپ کی بیویاں دنیا کی زینت چاہتی ہیں، دنیا چاہتی ہیں، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ان کو خرچہ بڑھا دو، ان کو دنیا دے کر ان کا مطالبہ پورا کر کے ان کو فارغ کر دو، ان کو کیا کر دو؟ فارغ کر دو۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہیں، انہیں کہو صبر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر دنیا چاہتی ہیں تو فارغ کر دو دنیا دے کر، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں انہیں کہو صبر کرو۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، سوال کیا نبی علیہ السلام نے، ہاں بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے بغیر اختیار و بغیر سوچے سمجھے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں۔ تو فرمایا دل میں تو محبت کم نہیں نہ ہو سکتی، صرف آپ کا نام کبھی چھوڑ دیتی ہوں جب ناخوش ہوتی ہوں، دل میں کبھی ناراضگی نہیں پیدا کی آپ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام دیکھیے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ای الناس الیک، کہ لوگوں میں سے آپ کے احب الیک، آپ کے زیادہ محبت کے اعتبار سے کون قریب ہے، آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، عائشہ، مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، میں نے تو مردوں کے اعتبار سے پوچھا ہے کہ مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر سے محبت ہے۔ فرمایا ثم، پھر کون؟ ثم من، پھر کس سے اور محبت ہے؟ ابو بکر کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سے محبت ہے۔ پوچھتے گئے اللہ کے نبی سے، وہ سوال کرتے گئے، اللہ کے نبی بتاتے چلے گئے، کبھی عثمان کا نام ہے، کبھی حضرت علی کا نام ہے، کبھی کسی صحابی کا نام ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے میں خاموش ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نام سارے تو آخر وچ آوے جا کے لسٹ کے آخر میں نہ میرا نام آ جائے، اس لیے میں خاموش ہی ہو گیا۔ میں نے کہا بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ تو فرمایا عائشہ سے زیادہ محبت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ سے محبت تھی، اور حضرت عائشہ کو نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہی الگ ہے تمام ازواج میں سے، پوری کائنات کی عورتوں میں سے اعلیٰ مقام ہے، اور یہ بھی فضیلت انہی کو حاصل ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں موجود تھے، ہجرت کے سفر کے لیے نکلے ہیں، راستے میں غار میں پڑاؤ کیا، غار ثور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کچھ آرام کی طلب ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، یوں گود سامنے کر لی، فرمایا میرے محبوب لیجئے سرہانہ حاضر ہے، آرام کیجئے۔ یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل۔ غار کے اندر میرے پیغمبر کا سرانہ ابو بکر کی گود ہے، اور جس وقت میرے پیغمبر مرض الوفات کے اندر ہیں، وفات کا وقت قریب ہے، تو میرے پیغمبر آرام کا کرنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرانہ حضرت عائشہ کی گود ہے۔ غار میں سرہانہ ابو بکر کی گود، والد کی گود ہے، اور جب مرض الوفات میں آرام کرنا چاہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود پیش کر دی۔ یہ مقام انہی کو حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج میں سے
اعلیٰ مقام رکھنے والی عورت ہیں۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ، یہ بھی انہی کی خصوصیت ہے، حضرت عائشہ کی خصوصیت ہے کہ جبریل سلام پیش کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور اس گھوڑ سوار سے باتیں فرما رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوئے کلام سے میرے قریب آئے، میں نے کہا اللہ کے محبوب میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور کسی آدمی سے کلام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ نظارہ دیکھا ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی ہاں میں نے دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھوڑے کی گردن پر میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ صحابی دہیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبریل آیا ہوا تھا۔ کون آیا ہوا تھا؟ جبریل آیا ہوا تھا جس سے میں کلام کر رہا تھا، کیونکہ حضرت جبریل اکثر موقعوں پہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، تو اس موقع پہ بھی جبریل انہی کی شکل میں آئے تھے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے عائشہ جبریل سے میں کلام کر رہا تھا، جبریل وہ میرے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا تھا اور عائشہ جبریل تجھے سلام پیش کر رہا تھا۔ سلام آیا کرتے تھے جبریل کے حضرت عائشہ کے، اور جبریل جب اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام لاتا تھا تو اللہ کی طرف سے سلام آیا کرتے تھے۔ تو عائشہ کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم عورت ہے کہ جب منافقین نے مشرکین نے اس عورت پر ام المومنین سیدہ عائشہ پر تہمت لگائے، ان کی صفائی میں اللہ نے عرشوں سے قرآن اتار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جایا کرتے تھے تو قرآن اندازی ہوتی تھی، جس زوجہ کا نام آتا تھا تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جایا کرتے۔ یہ جو غزوہ تھا اس کے اندر قرآن اندازی ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آ گیا، اور یہ بڑی چھوٹی عمر کی تھیں اور ہلکی پھلکی تھیں، وزن بھی نہیں تھا اتنا، تو وہ جو سواری کے اوپر اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، ہودج جو ہوتا جائے، وہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، پردے کی خاطر جو ہے وہ بنایا گیا تھا عورتوں کے لیے، اس کو نیچے رکھا اور حضرت عائشہ اس میں بیٹھی، اس کو اٹھا کر جو ہے وہ ہودج کو سواری کے اوپر رکھ دیا۔ سفر پر چلے گئے، غزوہ ہوا، غزوہ کوئی چھوٹا موٹا جہاد، واپسی پر تشریف لا رہے ہیں اور ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، چلو کچھ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم فرمایا کہ چلو اب آگے چلیں، پڑاؤ کافی ہو گیا ہے، یہاں پر آرام کر لیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس ہودج سے نکل کر قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو پیچھے سے وہ جو صحابہ کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے وہ ہودج اٹھا کر سواری کے اوپر رکھنا ہے، وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں حضرت عائشہ بیٹھتی تھی وہ اٹھا کر اوپر رکھنا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عائشہ اندر ہیں یا نہیں، کیونکہ اتنا وزن تو تھا نہیں، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہیں، انہوں نے اٹھا کے سواری پہ رکھا، قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، ان کو نہیں پتا تھا قافلہ نکل گیا ہے۔ اب حضرت عائشہ کا وہاں پر جو ہے وہ ہار گم ہو گیا اور کافی دیر لگی ڈھونڈنے میں، اتنے میں قافلہ چلا گیا، روانہ ہو گیا، واپس آئیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو بڑی خوف زدہ ہوئی اور بڑی پریشان تھی، عمر بھی کم تھی کہ قافلہ تو چلا گیا، اب کیا بنے گا؟
بس اسی پریشانی کے عالم میں وہاں پر درخت کے قریب نیچے بیٹھی، ٹیک لگائی تو نیند آ گئی، سو گئی۔ تو چادر وغیرہ چہرے سے ہٹی ہوئی تھی۔ ایک صحابی پیچھے سے آ رہے تھے، جب بھی کوئی قافلہ جاتا تھا تو ایک بندہ پیچھے ہوتا تھا کہ کوئی چیز گر جائے نا تو اسے اٹھا کے ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو اب یہ صحابی جب پیچھے سے پہنچے، ان کی نظر پڑی کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہوا پردہ جب حکم آ گیا تھا پردے کا اس کے بعد، لیکن اس صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو ان کی نظر پڑی نا تو فوراً زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس کلمے کے علاوہ ان کی زبان سے اور کچھ نہیں نکلا۔ جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی نا انا للہ و انا الیہ راجعون تو میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، پردہ کر لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے پاس جو سواری تھی انہوں نے مجھے اس سواری پہ سوار کیا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگے۔ جس وقت میں مدینہ میں پہنچی تو یہاں پر تو کچھ اور ہی منظر تھا۔ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، اس نے پروپگنڈا کیا ہوا تھا اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملا رکھا تھا، مجھ پر تہمت لگ گئی۔ جب اس شخص کو صحابی کو میرے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے مجھ پر تہمت لگا دی کہ اکیلے تنہائی میں یہ سفر کرتے رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ سفر میں کیا ہوگا، مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتی ہوں، اللہ کے نبی مجھ سے کلام نہیں فرماتے۔ ناراضگی کا اظہار کیا، میری طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئی، جس سے اللہ کے نبی منہ پھیر لیں اس کے آخرت بھی خراب، اس کی دنیا بھی خراب۔ میرے لیے تو یہ بڑا دھچکا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں، کیا ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہوگی، بیمار پڑ گئی میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی جواب نہیں دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی، میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جب ابا کے گھر پہنچی، رستے میں مجھے ایک عورت کے زبان سے پتہ چلا کہ عائشہ تو کتنی بے خبر ہے، تیرے خلاف تو بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تجھے علم ہی کوئی نہیں کہ تیرے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تجھ پر تہمت لگ چکی ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ واقعی یہ پروپیگنڈے کی وجہ سے نبی علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں۔ اپنے والدین کے گھر پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ نے گفتگو کرنا چاہی، کوئی جواب نہ ملا، نہ اماں جواب دیتی ہیں نہ ابا جواب دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ عائشہ پر تو اور غم طاری ہے، اور بوجھ اتر گیا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میرے والدین بھی مجھ سے نہیں بول رہے، کیونکہ ہر ایک نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ شاید حضرت عائشہ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اب غیب کی خبریں جاننے والی تو ذات کس کی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے نا۔ اللہ کے نبی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو منافقین نے تہمت لگائی ہے یہ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، اسی لیے تو ناراضگی کا اظہار کیا نا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بے چین تھے، کیونکہ حضرت عائشہ سے محبت بھی تھی زیادہ سب سے، اور انہی کے بارے میں یہ سارا واقعہ بھی ہو گیا، بے چینی بہت تھی کہ یہ بڑا کوئی عجیب معاملہ ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصلی اٹھاتی ہیں اور ایک گھر کے کونے میں چلی جاتی ہیں، وہاں پر اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، غمگین تھے بڑے، کیا کریں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ کی والدہ پوچھتی ہیں من دق الباب، کون ہے ہمارے دروازے پر، ہمیں نہ ستاؤ، ہم تو بڑے پریشان ہیں پہلے سے،
دروازہ کھولا، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چمکتا ہوا چاند دروازے پہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عائشہ کی والدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ساری باتیں سن رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے میری عائشہ کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کی والدہ بتانے لگی وہ تو اس دن سے ایک کونے میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، مجھے تو خطرہ ہے کہیں اپنی جان ہی نہ گنوا بیٹھے۔ اتنا رو رہی ہے، اتنی غمگین ہے کہ بیمار ہے سخت ترین۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اس تہمت کے بارے میں تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، میں نے تو اپنی شکایت اس رب کے سامنے کر دی ہے، میں نے تو اس کے سامنے شکایت کر دی ہے، اب مجھے اسی کی طرف سے انتظار ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیں میں نے تو اللہ کے سامنے جب شکایت کی ہے، روئی اس کے سامنے، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اتنا رحیم ذات ہے، وہ اتنی رحمان ذات ہے، رؤوف الرحیم ہے کہ میرے حق میں قرآن نازل کر دے گا، مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہے، باہر چلے گئے اور صحابہ کا اجلاس بلوا لیا، مشورہ لینے لگے ہاں بتاؤ اس واقعے کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو عورتوں کی کمی نہیں ہے، طلاق دے دیں حضرت عائشہ کو، اتنے غمگین ہیں آپ، عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، کسی اور عورت سے شادی ہو جائے گی، آپ اتنے ہی پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو باتیں پوچھیں اور فرمانے لگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بات مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میرے جسم مبارک پہ گندی مکھی بیٹھ نہیں سکتی، اسے اجازت ہی نہیں ہے۔ نمبر دو مجھے یہ بتائیے کہ عائشہ کا نکاح آپ سے کس نے کیا ہے؟ رحمت کائنات کی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھی، عمر کی تلوار نے آم سے باہر آئی اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب میری ماں عائشہ کے بارے میں کوئی بھی برا کہے گا تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ آج بھی وہ تلوار منافقوں کے سروں پہ سوار ہے۔ آج بھی جب منافق عمر کا نام سنتا ہے تو اس کے دل میں ہلچل مچ جاتی، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر نہیں، میں اس رب کے حکم کا منتظر ہوں، ادھر سے کیا حکم آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے کچھ ہی وقت گزرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے پہ چادر اوڑھ لی اور وہ کیفیت بن گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ وحی کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ کیفیت بن گئی، چادر اوڑھی نا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری، وحی مکمل ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چادر مبارک ہٹائی، چہرے پہ پسینے کی بوندیں ایسی چمک رہی تھیں جس طرح کے صبح صبح پھل گلاب کے اوپر جو ہے وہ بوندیں شبنم پڑی ہوتی ہے، ایسے میرے پیغمبر کے چہرے پہ بوندیں پسینے کی چمک رہی تھیں۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا، میرے دل نے گواہی دی عائشہ مبارک ہو تو کیس جیت گئی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر حضرت عائشہ کو خوشخبری دی، عائشہ تیرے حق میں رب العالمین نے پاک دامنی نازل فرمائی ہے، قرآن نازل کر دیا ہے۔
فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. رب نے عرشوں سے اعلان کر دیا الخبیثات للخبیثین، برے مردوں کے لیے بری عورتیں، بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. جس طرح میرے پیغمبر صاف ستھرے ہیں، پاک ہیں، اسی طرح ان کے بستر پہ عائشہ عورت جو آنے والی ہے وہ بھی عرشوں سے اعلان ہوا پاک ہے، وہ بھی غلط نہیں ہو سکتی. فرمایا اس کی طہارت بالکل صاف ستھری ہے، وہ پاک دامنہ عورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب اللہ کے نبی نے آ کر خوشخبری دی، حضرت عائشہ کی والدہ کہنے لگی عائشہ کہ آپ کا شکریہ ادا کر کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے اور تیری پاک دامنی نازل ہوئی ہے. عائشہ فرمانے لگی میں آپ کا شکریہ پہلے کیوں ادا کروں، میں اس رب کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں کہ جس نے میری عفت میں، میری پاک دامنی میں قرآن نازل کیا. تو عائشہ وہ عورت ہیں خوش نصیب، وہ عظمت والی عورت ہیں کہ جن کی پاک دامنی میں رب نے قرآن نازل کیا، قرآن بول رہا ہے ان کی پاک دامنی میں، وہ عظیم عورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 رمضان المبارک کو وفات ہوئی ہے. تو اسی نسبت سے ان کی عظمت آپ کے سامنے. آج میری ماں کے بارے میں، آپ کی ماں کے بارے میں لوگ برا بلا کہیں تو ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی جو شان اور عظمت اللہ نے بنا دی ہے وہ کوئی گھٹا نہیں سکتا. وہ تو ایسی عظیم عورت ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب وفات کا وقت قریب تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی میری خوش نصیبی ہے جو اعزاز مجھے حاصل ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ جو کھانا تناول فرما رہے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے، میں جس برتن سے کھانا کھاتی یا پانی پیتی، دودھ پی رہی تھی، آپ بھی اسی برتن سے پی رہے تھے اور اس جگہ سے پی رہے تھے جہاں میرے لب مبارک لگے. آپ وہاں سے جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے. اور عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب تھا، مسواک کی طلب ہوئی نا، میں نے محسوس کر لیا میرے بھائی عبد الرحمن کھڑے تھے مسواک لے کر، میں نے ان سے کہا کہ مسواک مجھے دو، میں نے وہ چبائی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منہ میں وہ فرمائی. فرمایا جب وفات ہوئی تب بھی میرا لعاب جا ملا آپ سے، اور جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا تب بھی آپ کے لعاب کے ساتھ میرا لعاب ملا دیا جائے گا. تو بڑی عظیم الشان عورت تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.